سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے اور آپ کو ایک معاشرے میں ایک فعال کردار ادا کرنے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہم بچوں کی ہیلتھ کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے کہ بچوں کی ڈائٹ کیسی ہونی چاہیے، ان کو کیا چیز کھلانی چاہیے، انہیں کس چیز سے روکنا چاہیے تاکہ وہ ایک بہتر طریقے سے اپنی زندگی کو گزار سکیں، اپنے اسکول کی ان کی کارکردگی بہت اچھی ہو، شوق اور چوچال ہوں اور ہیلدی کردار ادا کریں اپنے معاشرے میں۔ تو اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ بچوں کے جو کھانے کے جو اوقات ہیں، ظاہر ہے کہ وہ تو آپ صبح ان کو ناشتہ کرا کے اچھا سا بھیجتے ہیں، پھر کھانے کے اور ناشتے کے درمیان میں کافی بڑا وقفہ ہوتا ہے، تو اس میں آپ بچوں کو جو مائیں ہیں وہ لنچ باکس بنا کے دیتی ہیں، جو اسکول جانے والے بچے ہوتے ہیں ان کو لنچ باکس دیا جاتا ہے۔ اچھا، لنچ باکس کا بچے کی زندگی میں ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ حال ہی میں جو برطانیہ کے ادارے ہیں، فوڈ ان اسٹینڈرڈ ایجنسی نے ایک سروے کیا اور انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ لنچ باکس بچے کی خراب صحت کا بھی ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے فوڈ ایجنسی کی جانب سے ایک سروے کرایا گیا۔ اس سلسلے میں 556 یعنی 556 بچوں کے لنچ باکس کا تجزیہ کیا گیا، جس کے بعد سروے کی نگرانی کرنے والے معروف ماہرین غذائیات نے کہا کہ ہر 10 میں سے 9 بچوں کے لنچ باکس میں جو اشیاء خوراک رکھی جاتی ہیں ان میں نمک، شکر اور لحمیات یعنی پروٹین کی غیر ضروری طور پر خاصی مقدار ہوتی ہے، جو کہ ایک صحت مند رجحان نہیں ہے۔ اور یہ بڑی ہی قابل غور بات ہے کہ ہم تو اپنے حساب سے بچوں کو بہت اچھے سے لنچ باکس بنا کے دیتے ہیں، لیکن ماہرین غذائیات یہ کہتے ہیں کہ اصل خرابی جو ہے نا وہیں سے شروع ہوتی ہے، کہ اچھی یا بری اصل میں بذات خود خوراک نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہم انہیں کیسے، کس طرح اور کتنی مقدار میں استعمال کرتے ہیں۔ بعض لوگ پروٹین، چکنائی، نشاستے اور شوگر کی بہت زیادہ مقدار اپنے اندر رکھنے والی غذاؤں کو مضر صحت قرار دیتے ہوئے انہیں یکسر استعمال نہ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، لیکن یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا کیا جائے؟ جواب وہی ہے کہ غذا میں توازن برقرار رکھا جائے۔ بچے کو ہر چیز ملنی چاہیے، تو اس کو تھوڑا سا اگر آپ 5 چاکلیٹ دیتے ہیں، آپ اس کو 1 چاکلیٹ دیں۔ اگر آپ اس کو بہت زیادہ وہ روٹی بہت زیادہ دے رہے ہیں، پراٹھا دے رہے ہیں، تو اس کے بجائے آپ اس کو براؤن بریڈ کے 2 سلائس دے دیجئے۔ یہ امر دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض والدین پہلے تو اس بات کو محسوس ہی نہیں کرتے کہ ان کا بچہ گھر میں تیار کردہ خوراک کے مقابلے میں باہر کے بنے فاسٹ فوڈ، کیک، مٹھائیوں اور دیگر کھانوں کی طرف زیادہ لپکتا ہے۔ لیکن جب بچہ باہر کے غیر متوازن خوراک کے چسکے میں بری طرح پڑ جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں امراض کا شکار بن جاتا ہے، تو وہ اس کی غذائی عادت تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک دم خوراک کی تبدیلی وہ قبول نہیں کرتا، وہ جھنجلاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس کا کھانا کم پڑ جاتا ہے، اور پہلے وہ جو کچھ کھا لیتا تھا اب وہ اس غذا کو بند کرنے کے بعد اس کی زبان گھر کے بنے سادہ کھانوں کا ذائقہ قبول ہی نہیں کرتی ہے۔ بعض والدین جنہیں متوازن خوراک کے فوائد کے بارے میں آگاہی ہوتی ہے، وہ بچوں کو متوازن خوراک دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے۔ بچے کی غذائی عادت اس وقت سے تعمیر ہونا شروع ہو جاتی ہے جب سے اسے ٹھوس غذا دینے کا آغاز کیا جاتا ہے۔ ٹھوس غذا شروع کرنے کے بعد ہم بچے کو ہر وہ چیز چکھانا اور کھلانا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے جس کی طرف وہ رغبت ظاہر کرتا ہے، جس کی طرف وہ لپکتا ہے۔ نتیجتاً یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ اشیاء اس کی غذائی عادت بن جاتی ہیں۔ ایسے میں ایک دم
سے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ اس کی عادات تبدیل کی جا سکیں۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ جب بچے کو ٹھوس غذا دینا شروع کریں تب ہی سے اس بات کو ممکن بنائیں کہ بچے کو متوازن اور غذائیت سے بھرپور خوراک ملے، نہ کہ مزے کی چسکے دار چیزیں اور جسمانی طور پر نقصان پہنچانے والی غذائیں اسے دی جائیں۔ اس طرح جب بچہ اس عمر میں پہنچتا ہے کہ وہ برملا اپنی پسند کی اور دوسرے بچوں کی دیکھا دیکھی مزیدار چیزوں کی طرف متوجہ ہو، تو ایسے میں اسے مضر چیزوں سے، مضر صحت جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے دور رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح جب وہ اسکول جانے کی عمر تک پہنچتا ہے تو وہ متوازن خوراک کا عادی بن چکا ہوتا ہے۔ تب تک اس کا لنچ باکس الم غلم خوراک کے بجائے صحت مند خوراک سے سجایا جا سکتا ہے۔